بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جماعت سوم کی اردو کی کتاب ہے۔ آج 29 ستمبر منگل کا دن ہے۔ عنوان آپ کا خدمتگار پہیہ۔ آج ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے۔ پاکستان اوورسیز دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول منڈیر۔ آج کی اچھی بات، جس نے کسی خیر اور بھلائی کے کام کی رہنمائی کی، اسے نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کریں، کیونکہ اچھے کام کرنے والے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور جتنا ثواب نیکی کا کام کرنے والے کو ملتا ہے، اتنا ہی ثواب اس کے مددگار کو بھی ملتا ہے۔ دنیا کی پہلی ایجاد پہیہ۔ کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے کہ دو آدمیوں نے ایک بیل کا شکار کیا۔ بیل اتنا وزنی تھا کہ اسے اٹھا کر لے جانا مشکل تھا۔ ان میں سے ایک آدمی کو ایک انوکھی ترکیب سوچی۔ اس نے اپنی کلہاڑی سے درختوں کے 3 گول تنے کاٹے اور بیل کو ان پر لاد دیا۔ پھر تنوں سے رسی باندھ کر کھینچا تو تنے حرکت کرنے لگے۔ یوں پہیہ ایجاد ہو گیا۔ پہیہ ایک گول اور سادہ سی چیز ہے، مگر اس نے ہماری زندگی میں بہت سی سہولتیں پیدا کی ہیں۔ اس کی وجہ سے آج سڑکوں پہ بے شمار گاڑیاں چلتی ہیں، اور کئی میلوں اور گھنٹوں کا سفر آج ہم منٹوں میں طے کر سکتے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 14 عنوان آپ کا خدمتگار پہیہ صفحہ نمبر 88، 79 اور 90 کی پڑھائی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے اہم الفاظ پڑھتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ دہرائیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے پہیہ۔ پہیہ، سہولت، سہولت یعنی آسانی۔ بنیاد، بنیاد، متعلق، متعلق کے بارے میں۔ آسانی، آسانی۔ آئیں اب اس سبق کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ میں ایک کچی پنسل پکڑیں اور نئے الفاظ کو خط کشید کرتے جائیں۔ میں ایک گول اور سادہ سی چیز ہوں۔ گول خط کشید کریں، لیکن ہوں بڑی کارآمد۔ آپ کے کام آنا ہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ آپ کی زندگی میں بہت سی سہولتوں کی وجہ میں ہی ہوں۔ کارآمد خط کشید کریں، سہولتوں یعنی آسانیوں۔ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں ہوں آپ کا خدمتگار پہیہ۔ آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ اتنی ادنیٰ سی چیز آپ کی زندگی میں سہولت کیسے لا سکتی ہے۔ ادنیٰ خط کشید کریں یعنی چھوٹی سی چیز۔ تو آئیے میں آپ کو اپنے متعلق کچھ دلچسپ حقائق بتاؤں۔ دلچسپ خط کشید کریں، لیکن اس سے پہلے یہ تو جان لیں کہ میں بنا کیسے۔ کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے، 2 آدمیوں نے ایک بیل کا شکار کیا۔ بیل اتنا وزنی تھا، وزنی کو خط کشید کریں، وزنی کا مطلب ہے بھاری، کہ اسے اٹھا کر گھر لے جانا بہت مشکل تھا۔ ان میں سے ایک آدمی کو انوکھی ترکیب سوچی۔ انوکھی خط کشید کریں۔ کہتے ہیں نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو بس ان کی ضرورت اس ایجاد کی بنیاد بنی۔ اس نے کلہاڑی سے درختوں کے 3 گول تنے کاٹے اور بیل ان پر لاد دیا۔ کلہاڑی، تنے خط کشید کریں۔ پھر تنوں سے رسی باندھ کر کھینچا تو تنے حرکت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں یہ ترکیب ڈالی، اور یوں پہیہ یعنی میں ایجاد ہو گیا۔ میرے ایجاد ہونے کی دیر تھی کہ مجھ پر لکڑی کا ایک تختہ لگا دیا گیا، اور سامان ڈھونے کے لیے مجھے استعمال کیا جانے لگا۔ ڈھونے یعنی لادنے۔ خط کشید کریں۔ پھر ہاتھ گاڑیاں بنا لی گئیں۔ میری مدد سے کنوؤں سے پانی نکالا جانے لگا۔ آئیں مزید جانیں۔ دنیا کی پہلی ہاتھ گاڑی چوکو لیانگ نامی ایک چینی نے بنائی تھی۔
میرے استعمال سے کھلونے بننے لگے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے لوگوں نے چھکڑے بنا لیے۔ وہ چھکڑے میری وجہ سے ہی چلتے تھے۔ سب بہت خوش تھے کیونکہ میں نے ان کی زندگی بہت سہل کر دی تھی۔ چھکڑے سہل، ہاتھ کشید کریں، سہل کا مطلب ہوتا ہے آسان۔ وقت گزرتا گیا اور میری مدد سے بہت سی سواریاں بنا لی گئیں۔ یہ گاڑیاں، سائیکلیں، ریل گاڑیاں، جہاز اور باقی سب سواریاں میری ہی بدولت تو رواں ہیں۔ الفاظ کے معنی لکھیں۔ الفاظ معنی: سہل، آسان، تسکین، آرام، نکھرنا، سنورنا، پائیدار، پکا یا مضبوط۔ الفاظ کے جملے بنائیں۔ پہیہ، پہیہ کارآمد ایجاد ہے۔ گول، پہیہ گول ہوتا ہے۔ بیل، ہم نے قربانی کے لیے بیل خریدا۔ کنویں، امی نے کنویں سے پانی نکالا۔ عمارت، عمارت مضبوط ہے۔ سوال نمبر 1، سادہ پہیے کو ٹائر بنانے والے شخص کا نام کیا تھا؟ جواب: سادہ پہیے کو ٹائر بنانے والا شخص جان ڈلپ تھا۔ سوال نمبر 2، پہیے سے چلنے والی 3 سواریوں کے نام لکھیں۔ جواب: پہیے سے چلنے والی 3 سواریاں ہیں: بس، کار۔ سبق نمبر 17، عنوان تصویر کہانی۔ آج ہم اس ریڈر کی پڑھائی کریں گے۔ صفحہ نمبر 108، 109۔ سب سے پہلے ہم اس ریڈر کے اہم الفاظ پڑھیں گے، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے گا۔ سب سے پہلا لفظ ہے جنگل، جنگل، درخت، درخت، سانپ، سانپ، کوے، کوے، درباریوں، درباریوں۔ آئیں اب اس ریڈر کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ کسی جنگل میں ایک درخت پر کووں کا جوڑا رہتا تھا۔ اس درخت کی جڑ میں ایک سانپ کا گھر بھی تھا۔ سانپ ہر بار کوے کے انڈے کھا جاتا تھا۔ پریشان کوے لومڑی کے پاس گئے۔ پریشان لومڑی، خط کشید کریں، اور اپنا مسئلہ بتا کر مدد مانگی۔ چالاک لومڑی نے کووں کو سانپ سے چھٹکارے کی ایک ترکیب بتائی۔ چھٹکارے، خط کشید کریں، ترکیب، خط کشید کریں۔ ترکیب کے مطابق کوا بادشاہ کے محل سے ایک قیمتی ہار اٹھا لایا۔ ترکیب: بادشاہ، محل، قیمتی ہار، خط کشید کریں۔ یہ دیکھ کر درباری کوے کے پیچھے دوڑ پڑے۔ درباری، خط کشید کریں، بادشاہ کے دربار میں بیٹھنے والے لوگ درباری کہلاتے ہیں۔ کوے نے ہار لے جا کر سانپ کی بل میں پھینک دیا۔ بل، پھینک، خط کشید کریں، بل وہ جگہ ہے جہاں پہ سانپ رہتا ہے۔ درباریوں نے ہار اٹھاتے ہوئے سانپ دیکھا تو لاٹھیوں سے مار مار کر اسے ختم کر دیا۔ لاٹھیوں، ختم کر دیا، خط کشید کریں۔ یوں کووں کو ظالم سانپ سے چھٹکارا مل گیا۔ ظالم، چھٹکارا مل گیا، خط کشید کریں۔ چھٹکارا کا مطلب ہوتا ہے نجات مل گئی۔ اب ہماری ڈائری کا وقت ہو چکا ہے۔ ہماری آج کی ڈائری ہے: سبق آپ کا خدمتگار پہیہ اور ریڈر تصویر کہانی کی پڑھائی کریں۔ سبق آپ کا خدمتگار پہیہ کے الفاظ معنی، جملے اور سوالات کے جوابات یاد کریں اور چھٹیوں کے کام کے رجسٹر پر لکھیں۔ یہ کام آپ کے رجسٹر کے صفحہ نمبر 12 اور 13 پر موجود ہے۔
اب آپ کے لیے اہم پیغام ہے، یہ کلاؤڈ کیمپس پیرنٹس ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہ اسکول کا فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ، یہ یوٹیوب کی ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ کو اپنی تمام ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ اسکول کا واٹس ایپ نمبر ہے، کسی بھی مسئلے کی صورت میں آپ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارے آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔